السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز بہنوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ اس وقت ڈیرے کے اندر بغیر پنکھے کے گرمی میں اور اپنی مصروفیات کو گھر کی چھوڑ کر اس محفل میں آپ نے تشریف لایا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ گرمی جو چند روزہ ہے، اگر ہم اس گرمی کو تھوڑی دیر کے لیے قبول کر لیں اور اس گرمی کو ہم محسوس کر لیں اور یہ محسوس کر لیں کہ ہم کچھ دیر دھوپ میں بیٹھ رہے ہیں تو ہمارے پسینے نکل رہے ہیں، ہم کو وحشت ہو رہی ہے، ہم کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، نہ جانے کیسے کیسے ہم کو خیالات آ رہے ہیں کہ ایک انتظام اچھا ہونا چاہیے تھا، ہم کو بیٹھنے کے لیے سہولتیں دینی چاہیے تھی۔ بہت سے ایسے باتیں ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ کیا مولانا اگر جلسہ شادی خانے میں رکھتے تو ہم کوئی آرام ہوتا۔ ہر چیز کے لیے جگہ مقرر ہے، اور آج کی جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس مدرسے کے جو یہاں ماشاءاللہ چل رہا ہے اور ترقی بھی انشاءاللہ بہت جلد کرے گا، اس مدرسے میں آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کی گرمی تو بتاتے، آپ کو محسوس کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کی گرمی کیسی ہوگی اس میں سے کچھ حصہ آج ہم کو معلوم بھی ہو گیا ہوگا۔ میری بہن، آج ہم کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے رسول، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے بزرگان دین نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ آج آپ کے اور ہمارے گھر میں ہر سہولتیں ہیں، گیس کے چولہے بھی ہے، واشنگ مشین بھی ہے، گرینڈر بھی ہے، اور نہ جانے پنکھے ہے، اے سی ہے، سہولتیں کیا کیا ہم کو مہیا نہیں ہوئے۔ لیکن آج سے 10 سال، 15 سال، 20 سال پہلے آپ اگر حیدرآباد کے شہر حیدرآباد کا حال دیکھتے تو بھی مجھے اچھا یاد ہے اس زمانے میں کہ ایک فریج پورے محلے میں ایک رہتا تھا، ایک اے سی کسی ایک کے گھر میں رہتا تھا۔ پنکھے جو آج ہر گھر میں نظر آ رہے ہیں، پنکھے تک اس زمانے میں نہیں تھے، مگر ہمارے بزرگوں نے ہم کو اس مصیبت میں، اس گرمی میں، اس جو چھوٹے موٹے گھر میں جہاں پیر بھی پھیلایا برابر نہیں جا سکتا تھا، اس گھر میں ہماری پرورش کی، ہم کو لائق بنایا، ہم کو علم بھی دیا، ہم کو اچھا پریوار بھی دیا، ہمارے کو اچھے گھر میں شادی بھی کی، ہمارے کو دین بھی سکھایا، دنیا بھی سکھائی، پکوان بھی سکھایا، قرآن بھی سکھایا، اللہ کو راضی کرنے کا بھی انداز سکھایا، گھر والوں کو بھی خوش رہنے کا انداز سکھایا۔ لیکن افسوس، آج ہمارے پاس پورے چیزیں ہیں، ہر چیز ہے، آرام دہ چیزیں تمام ہمارے گھروں میں موجود ہیں، مکان پختہ ہے، اور مکان کے ساتھ گھر میں پورے چیزیں، موجودہ حالات کی ضروریات پوری آپ کے سامنے الیکٹرانک کے لحاظ سے ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ سے غافل، اپنے بچوں سے غافل، اپنے بچوں کی تربیت سے غافل، اپنے بچوں کے مستقبل سے غافل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے گھروں میں کچے گھر تھے، ارادے پکے تھے، اب پکے گھر ہو گئے ہیں، ارادے کچے ہو گئے۔ میرے عزیز بہنوں، آپ بھی ارادہ کیجئے، اور ارادہ یہ کیجئے
کہ آج سے میرے گھر اگرچہ کتنے پکے کیوں نہ ہو، آخرت کا گھر جو میرا ہے اس کو مجھے پکا کرنا ہے۔ آخرت کا گھر کون سا ہے؟ آخرت کا گھر وہ ہے جہاں مجھے اور آپ کو سب کو ایک دن جانا ہے۔ آپ کے بزرگ بھی تھے ہوں گے، آپ کے جو بزرگاں تھے وہ بھی آخری وقت وہی جگہ گئے ہیں جس کو ہم خبر کہتے ہیں، اور وہ خبر کیسی رہتی ہے؟ نہ پلٹنے کی اجازت ہے، نہ کروٹ لینے کی اجازت ہے، بلکہ جیسے آپ کو لٹایا جاتا ہے اسی انداز سے آپ لیٹے رہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا، نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ تو فریاد کی ہے، گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے صیاد کی ہے، کہ مجھے ادھر پلٹنا بھی نہیں ہے، ادھر کروٹ لینا بھی نہیں ہے، بلکہ گھٹ گھٹ کے مرنا ہی اور میرے کو سہنا ہی پڑے گا۔ آج ہم کو اللہ نے آرام دیا ہے، آج ہم کو اللہ نے اطمینان دیا ہے، آج اللہ نے آپ کو بہترین صلاحیتیں دی ہے، بہترین کپڑا دیا ہے، بہترین جسم پہ آپ کے زیور دیا ہے۔ کون سی نعمت ہے آپ کو آپ شکر اللہ کا نہیں ادا کرتے؟ آپ کو معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت پوری نازل فرما دی، اس میں بندے کو بار بار یہ کہا، اگر تم کو اتنے نعمتیں دیا پھر بھی تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ پھر بھی تم شکر کرنے سے قاصر ہو، پھر بھی جیسے میرے شکر کرنا چاہیے ویسے شکر نہیں کرتے۔ آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میری بہن، آج ہم کو اللہ نے سب کچھ دیا، توشک دیا، نرم کپڑے دیا، آرام دہ بلینکٹ دیا، سو جاتے ہیں، پلنگ پہ سوتے ہیں، گدوں پہ سوتے ہیں، اور پھر بھی یہ بولتے ہیں کہ نیند نہیں آئی۔ میرے عزیز، اپنے والدین سے پوچھو، اگر اپنے بزرگ زندہ ہے تو گھروں میں جا کے پوچھو، اس وقت ایک بیڈ شیٹ رہتی تھی، اگر گھر میں بچھاتے تو دہلان میں نہیں بچھا سکتے تھے، دہلان میں بچھاتے تو گھر میں کمرے میں نہیں بچھا سکتے تھے، وہ مصیبت تھی۔ اذان ہو رہی ہے، احتراماً مجھے اور خاموش رہنا پڑے گا، آپ بھی درود پڑھیے۔ السلام علیکم۔ میں اذان کے احترام میں اس بات سے خاموش ہو گیا، آپ کو ایک بات، ہماری بہنیں بھی خاموش بیٹھ گئی ہوں گی، مگر اذان کے احترام کو آپ کو بتانا مقصد تھا میرے کو کہ اذان کا احترام کیسے کرنا چاہیے۔ حالانکہ ہم دین کی بات کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم دین کی بات کر رہے ہیں تو بھی ہم کو یہاں بھی حکم ہے کہ نماز کے وقت اذان ہو رہی تو رک جاؤ۔ اب دیکھیے، ایک بادشاہ تھے، ہارون رشید ان کا نام تھا، بڑے نیک بادشاہ تھے، بڑے اللہ والے تھے، ان کی بیوی بھی بڑی اللہ والی تھی، اور ان کا یہ حال تھا کہ ان کے محل کے اندر دن اور رات قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، اور چار طرف 4 کمرے بنائے گئے تھے محل کے اطراف میں، اور چاروں کمروں میں حفاظ قرآن تھے موجود۔ ان کا کام یہ تھا ایک کے بعد ایک قرآن پڑھتے رہنا، اور وہ ایک نماز نہیں چھوڑتی تھی، اللہ کے ڈر سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتی تھی، اور بہت سے ان کے اچھائیاں ہیں، اگر بیان کروں تو آپ کو لمبا ہو جائے گا، لیکن آپ کو بتاؤں، جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی اور جب دنیا سے چلے گئی تو ان سے سوال کیا گیا کہ یہ نہر زبیدہ بول کے آپ کی یعنی وہ بیوی حضرت ہارون رشید کی بیوی کا نام تھا، اور نہر زبیدہ آپ کو کتابیں اگر پڑھے ہیں تو تاریخ اسلام میں ملے گی۔ نہر زبیدہ ایک نہر بنائی تھی آپ نے، وہ نہر ایسی بنائی تھی کہ صفا سے لے کے مکہ مکرمہ تک، یعنی جہاں تک مسافر آتے جاتے ہیں وہ رستے میں پانی کا انتظام کر دیا تھا، اور اپنے مہر کے پیسوں سے انہوں نے وہ اللہ کے لیے آنے جانے والوں کے لیے وہ نہر بنائی تھی۔ آج بھی اس کے آثار وہاں نظر آتے ہیں۔ معلوم آپ کو، ویسی نیک، ویسی اللہ والی، ویسی اللہ سے ڈرنے والی خاتون کا کیا حال ہے؟ جب دنیا سے چلے گئی اور دنیا سے انتقال کر گئی تو اس سے پوچھا گیا، زبیدہ خواب میں سہیلی کے نظر آئی، کہا زبیدہ تم کیسی ہو؟ کہا میں اچھی ہوں۔ کہا بولو زبیدہ
تمہارے کو اللہ نے کس وجہ سے دنیا بخش دیا، تمہارے کو اللہ کس وجہ سے جنت میں داخل کر دیا؟ کیا تم وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اس واسطے سے؟ کیا تم وہ نہر بنائی تھی اس واسطے سے؟ کیا تم نمازیں اتنا پڑھتی تھی اس واسطے سے؟ کیا تم یہ اللہ کے کلام کو زیادہ کثرت سے پڑھتی تھی اس واسطے سے؟ حضرت زبیدہ نے فرمایا نہیں، بلکہ ایک وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہا وہ کیا بات تھی زبیدہ، ہم کو بھی بتا دو۔ تو حضرت زبیدہ نے کہا کہ ایک وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی اور دنیا داری کے باتیں کر رہی تھی کہ اتنے میں اذان ہوئی۔ اذان کے احترام میں نے اپنی سہیلیوں کو بھی خاموش کر لیا اور میں بھی خاموش ہو گئی اور اپنے سر پہ میں پلو ڈال لی۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اس واسطے اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اے میری بہن، تو بھی اگر اذان ہو رہی تو اپنا ٹی وی بند کر دے۔ اے میری بہن، اگر تو کسی سے موبائل پہ بات کر رہی ہے تو صاف یہ کہہ دے، چاہے تیرا شوہر کیوں نہ ہو، اس کو یہ کہہ دینا کہ دیکھیے اذان ہو رہی ہے، اذان کا احترام آپ پہ بھی لازم ہے، میرے پہ بھی لازم ہے، ہم 5 منٹ بعد بات کریں گے مگر اذان ہو جانے دیجئے۔ میرے عزیز، اگر میری بہنیں اگر یہ ایک عمل کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایریے کو، جس کو پیر زادی کا نام دیا گیا ہے، پیر زادی کس کو بولتے ہیں معلوم آپ کو؟ پیر صاحب کی بیوی کو۔ اب پیر صاحب کون ہوتے؟ آج کل کے پیران اب کو دیکھو، یہ نئے نئے پیران ہیں، وہ ایک بھگلے شاہ صاحب کا ایک نئے پیر دیکھے میرے کو پرسوں، میں بولا یہ بھگلے کیا ہے؟ تو وہ بھگلے ہے کہتے، وہ بھگلے کو بھگلے شاہ صاحب کو بھگلے شاہ صاحب کر دیے، وہاں جا کے بھگلے اڑانا کہتے، بولا بھگلے کہاں سے لائیں گے اب؟ تو اب وہ ان کی خواہش تھی، کہتے بھگلے پالتے تھے، اب بھگلے لے جا کے لوگ وہاں دے رہے ہیں، ان کو، ان کے بیٹے کو بھگلے دے رہے ہیں۔ اب میں بولا میں تو بھگلے نہیں دے سکتا، بغل میں ہاتھ رکھ کے دے سکتا ہوں میں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو ایسے ناموں کے پیران نہیں، حقیقت میں پیر وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ کس سے راضی رہتا ہے معلوم؟ جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو اللہ کو مانتا ہے۔ اور آج آپ کی اور میری کیا بری عادت ہو گئی معلوم؟ ہم سب اللہ کو ماننے والے بن گئے، اللہ کی ماننے والے نہیں بن گئے۔ اللہ کو ماننے والے ہم بن گئے، ہم بول رہے ہیں اللہ کو مانتے ہیں ہم، ہاں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، ارے سب ایک ہے، معلوم ہے دنیا میں قرآن ایک ہے، آپ بھی ایک ہی ہے دنیا میں، آپ کا نعم البدل تو کوئی نہیں ہوں گا۔ اب آپ کی جوڑواں بھی ہوئی تو جوڑواں بولیں گے، آپ کو ایک ہی بولیں گے، آپ بھی ایک ہی ہے، مگر ایک ہونے کے بعد آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے آپ کو پیدا کرنے والا جو پیدا کیا ہے وہ ایک آپ سے کیا کہہ رہا ہے، وہ ایک رسول جو آپ کے پاس اتارے گئے ہیں وہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، وہ ایک جو اللہ کی کتاب آئی ہے کیا ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، کیا وہ ایک کتاب کو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ہم کو اس میں کیا خطاب کیا، اللہ نے ہم کو کیا فرمایا اس میں۔ اگر میری بہن، اگر تو سر پہ اڑ لے اور قرآن کو ہاتھ میں لے لے، آج بیٹھ جا، بیٹھ کے اگر تیرے کو پڑھنا نہیں آتا کوشش کر، الف پہ زبر ہے تو الف زبر آ، بے زبر با، تو ہجے کر، ہجے ملانے کا نہیں آتا، اپنے کسی بہن سے پوچھ، اگر اپنی بیٹی سے پوچھ، کس سے بھی پوچھ کے ہجے ملانا سیکھ لے، اور تو ہجے ادھر کرے گی اور ہجوں کے بدلے اللہ ثواب ادھر کرے گا۔ تیرے کو اٹک اٹک کے پڑھنا بھی ہے پڑھ، تیرے اٹکنے کو بھی اللہ پسند فرماتا ہے، تیرے اٹکنے کو بھی اللہ کو بہت پسند آتا ہے، اور اللہ اپنے فرشتوں میں ناز کرتا ہے۔ دیکھو میری بندی کو قرآن نہیں آتا، ایک شخص تھا مزدوری کرتا تھا، اس زمانے میں وہ طریقہ کار کیا تھا، ہاتھ سے قرآن لکھی جاتی تھی۔ ایک شخص غریب تھا، غریبی کے حالت میں اس کو ایک معلوم یہ ہوا کہ فلاں مقام پہ قرآن کو ہاتھ سے لکھا ہوا ہے اور وہ بک رہا ہے۔ یہ بندے کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا مگر قرآن سے محبت رکھتا تھا۔ اس نے کیا کیا، اپنی مزدوری میں سے جو روز مزدوری اپنی لاتا تھا، آدھی مزدوری گھر میں کھانے کو رکھتا تھا اور ایک وقت کا فاقہ اپن برداشت کر لیتا تھا، اور ایک وقت کی مزدوری بچا کے رکھتا، اور اس انداز سے انہوں نے جمع کیا پیسے اور قرآن پاک کو وہاں سے خرید کے لا کر گھر میں رکھا اور روز سامنے رکھتا
رکھ کے مجھے کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے جو بھی فرمایا سچ فرمایا ہے، جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے اس پہ ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ یعنی اپنی جوش میں اللہ کے کلام کو سامنے رکھ کر اللہ کے کلام سے، وہ قرآن تو نہیں پڑھ سکتا تھا لیکن قرآن کے پاروں سے گفتگو ضرور کرتا تھا۔ اللہ نے اس کی وہ ادا بھی پسند فرما لی اور کہا میرا بندہ اپنے کو پیٹ کو بھوکے رکھ کر قرآن پاک خریدا، اور آج ماشاءاللہ اس کے انتقال کے بعد اس کو دیکھا گیا کہ وہ بھی جنت میں نظر آ رہا ہے۔ میری بہن تیرے گھر میں تو اماں بابا قرآن دیے ہوں گے، جہیز میں سب سے پہلے ہماری جہیز کی فہرست آتی ہے تو سب سے پہلے قرآن لکھتے ہیں، مگر افسوس قرآن پاک کو لکھتے تو ہیں لیکن بیٹی سسرال کو جا کے اس کو تابدان میں رکھ دیتی ہے، باقی سب چیزوں کو استعمال کر لیتی ہے۔ گھر کی ہر چیز استعمال ہوتی ہے، گرینڈر چالو ہو جاتا، فریج چالو ہو جاتا، واشنگ مشین چالو ہو جاتا، بیڈ شیٹاں نکل کے بچھائے جاتے، زیور نکال کے گلے میں سجائے جاتے، اور کپڑے نکال کر ہر ایک کو اپن بتاتے ہیں میری ماں نے یوں دیا، ماں نے یوں دیا، مگر کبھی تم نے قرآن تو نہیں بتایا میری ماں نے یہ بھی نسخہ گھر میں دیا۔ تم نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ میری امی نے ایک جان نماز بھی دی تھی اور مجھ سے کہی تھی بیٹے جب تیرے گھر میں تیرے کو کوئی پریشانی آئی تو اس پہ بیٹھ جا بیٹے۔ آج تم بیٹی کو سمجھاؤ، آج تم اپنی بیٹیوں کو نصیحت کرو، ادھر ادھر مت جاؤ، کوئی عاملوں سے رشتے مت رکھو، عامل خود بنو۔ عامل کا عمل کرنے سے عامل بنتا ہے، چھوچا کرنے والا عامل نہیں ہوتا۔ ایک عمل آپ کر لو، اپنی ماں کی جان نماز کو بیٹی کو دیتے وقت یہ کہو بیٹی اگر تیرا شوہر ظلم کرے اس جان نماز پہ بیٹھ اور اللہ سے بول اے اللہ میرے شوہر مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کا محبت کے اندر دل بدل دے۔ ارے تو زبان سے ادھر بولے گی، اللہ آسمان سے دل بدل دے گا۔ آج ہم لوگ یہاں سب دوسروں پہ بھروسہ رکھتے، بیمار ہوئی تو ڈاکٹر کو بولتے شفا دو۔ کیا ڈاکٹر شفا دے سکتا؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا انہیں۔ یاد رکھو گولی ہے نا، شفا کی گولی ہے، کب شفا ہوتی؟ اللہ چاہا تو۔ اگر شفا نہیں ہوتی تو اللہ میاں گولی میں اثر نہیں دیا تو تم کو اس کا ریئیکشن ہو جاتا، روز گولی کھاتے اثر ہوتا، سر کا درد کم ہوتا، ایک دن گولی کھائے تو آپ دواخانے کو چلے آتے۔ ارے گولی تو وہی ہے، پھر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اثر دینے والا اللہ ہے۔ اگر آپ گولی کھا کے یہ بول دے اللہ گولی کھانا میرا کام ہے، درد کم کرنا آپ کا کام ہے، ایمان آپ کا ایسا ہو تو اللہ وہ بھی عمل کر کے دکھا دے گا۔ میرے عزیز بہنوں، میں آپ کو گرمی میں زیادہ نہیں بٹھاتا ہوں، بس 5 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں، مگر بیٹھ جاؤ گرمی میں، اس واسطے کہ یہاں کی گرمی برداشت کر لو، شاید آخرت میں خبر میں جب عذاب اگر کوئی مصیبت کا عذاب آئے گا اللہ اس کو رکا دے گا، بولے گا میرا ذکر سننے کے بعد سے میری بندی دھوپ میں بیٹھی، اے فرشتوں اس کی دھوپ میں بیٹھنے کو میں نے پسند کیا ہے، لہٰذا اس کی خبر کو ٹھنڈی کر دو۔ اللہ اکبر، وہ گرمی اللہ میاں ٹھنڈک میں بدل دے گا۔ اور وہ گرمی کیسی ہے معلوم؟ خبر کی گرمی کے بارے میں ہم سنتے، اور مولانا خبر میں سے اگر کوئی ہاتھ دکھائے تو بولے تو ہاتھ دکھائے تو آپ کو بلانے جیسا سمجھو۔ بولے مولانا صحیح بلا رہے، مولانا ہاں سمجھو بلا رہے سمجھو۔ بولے تو کیا کرنا پھر؟ مولانا نمازی بن جانا اس کے بعد۔ آئی اتج کرنا، مولانا نے اتج نہیں کرنا، انہوں ہاتھ دیے تو ہاتھ پکڑ لینا، جب بھی کھینچ لیتے انہوں اندر۔ ہم لوگوں کو مذاق دکھ رہا، خبر میں آہ اکیلا ہی پڑا لوٹتا ہوں۔ میرے دادیاں لکھتے ہیں خبر میں آہ اکیلا ہی پڑا لوٹتا ہوں، آئے دیکھے مجھے آنکھوں پہ بٹھانے والے۔ کون ہے جو آنکھوں پہ بٹھاتے؟ میری امی جان ہے، میرے ابا جان ہے، میرے دادا جان ہے، میری بیٹی جان ہے، مگر خبر میں کوئی آ کے بابا جان لیٹتے بازو بیٹی کے، بیٹی بابا کے باخبر میں لیٹتی، بیٹے لیٹتے، آئی میرے بابا جان جا رہے ہیں میں بھی اندر جاتے ہوں، اوپر سے مٹی ڈالتے، اور جان دو انہوں مانے انہوں بھگتیں گے، میرے کو کیا کرنا ہے بولیں گے تو۔ اگر کبھی اٹھو اپنے ماں باپ کو یاد کر لو اور ایک وقت بیٹھ کے بولو اللہ میں بہت گناہ کر لی مولا، اب میں اکیلی بیٹھی ہوں مولا، اور یہ اکیلے بیٹھنے میں میں اور آپ کوئی بھی نہیں ہے مولا، ایسے وقت میں 1-2 باتیں عرض کر دیتی ہوں مولا،
اور خاموشی سے بولو. آپ جتنی خاموشی سے بولیں گے اتنا جلدی اللہ کے پاس قبول ہو جائیں گا. اور اللہ کے سامنے کبھی بھی عاجزی اختیار کر لو. اللہ کو عاجزی پسند ہے، تکبر پسند نہیں ہے. چنانچہ آپ اٹھ کے تنہائی میں اٹھو، اپنے شوہر کو سونے دو. مگر آج کل کے شوہراں اپنے پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ بھی سن لو. شوہراں محبت کرنے والے نہیں ہیں جو فجر کو نماز کو جاتے وقت اپنی بلینکٹ جوڑو بیوی کو اڑا دیتے ہیں. نہیں، وہ بیویوں کے شوہر چاہنے والے نہیں ہیں، دشمن ہیں. آپ بولیں گے ایسا مولانا کیسا بول رہے ہیں میرے شوہر کو دشمن، انہوں بیچارے نماز کو جاتے وقت تو بلینکٹ اڑا کے جاتے. اماں، شوہر اگر واقعی آپ کو چاہنے والا ہوتا تو روز آخرت کی آگ سے بچانے کے واسطے آپ کو اٹھا دیتا. اٹھو اٹھو میں نماز کو جا رہا ہوں، تم بھی نماز پڑھ لو. اگر وہ بیڈ شیٹ اڑا کے جا رہا تو وہ تمہارا شوہر دوست نہیں ہے، دشمن ہے تمہارا. اب آپ بولیں گے مولانا میں کیا کروں؟ کبھی بھی شوہر سو رہا، آرام کر رہے ہیں، سونے دو. اٹھو، وضو کر لو. وضو کر لے کے کیا کرو، اکیلے کمرے میں بیٹھ جاؤ. بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے بولو مولا کمرے میں آپ ہے یا میں ہوں، میرے آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اے اللہ میں آج اٹھ کے اپنے سے توبہ کرتی ہوں، مولا میری توبہ کو قبول کر لے. ارے تم توبہ کرتے نہیں تو اللہ کو بہت پسند آتا. معلوم اے بندے بندے اللہ پکارتا ہے. گناہ گار موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، موسیٰ گناہ گار توبہ کرا تو آپ اللہ میاں آپ کیا کرتے، اور نیک آدمی توبہ کرا تو کیا کرتے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر گناہ گار توبہ کرتا ہے تو میں 3 وقت آواز دیتا ہوں، جبکہ نیک آدمی توبہ کرتا ہے تو میں 1 وقت. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نیک کو 3 وقت جواب دینا، گناہ گار کو 3 وقت کیوں دیتے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو فرمایا، میری بہنوں سن لو، میرے بچوں سن لو، میرے بچیاں سن لو. اللہ نے فرمایا نیک آدمی کو اپنے نیکیوں کا اوپر بھرم رہتا ہے اور وہ نیکیوں کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، اور وہ نیکیاں اس کو جو ہے اس کا اجر اس کو ملنے کی امید میں رہتا ہے. گناہ گار کے پاس کوئی عمل نہیں ہوتا. اس واسطے میں کیا کرتا ہوں 3 بار جواب دیتا ہوں تاکہ میرے جوابوں کی وجہ سے اس کا اجر بڑھ جائے. اللہ اکبر. آپ بھی اٹھ کے جب اللہ میاں سے بولیں گے نا اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، ایک پکچر بھی آیا تھا غالباً، اپنے کو گانے بھی یاد ہوں گے اپنے کو. ایسا کچھ سنا میں، یاد ہے نہیں مجھے، نہیں معلوم، کہیں پڑھا میں. اللہ میری توبہ، توبہ کرنے کے چاہے انہیں کو ناچنے والی کے توبہ دیکھو اپن توبہ نہ کو کرو. آج کل ہم وہاں کپڑے پہن رہے ہیں ان کے، ڈریسنگ کر رہے ہیں ان کی، سینٹاں مار رہے ہیں ان کے، پینٹاں لگا رہے ہیں ان کے، ڈنٹاں کرا رہے ہیں ان کے، پھر امید اللہ سے رکھ رہے ہیں. اللہ میاں بولیں گے تم جس کی ڈنٹنگ کرے، جس کی پینٹنگ کرے، جس کے کپڑے پہنے ان سے جا کے ملو، جاؤ بولیں. ان سے نہیں ملنا ہے، اللہ سے ملنا ہے. تو پھر آپ کو اللہ کے سامنے جھکنے کے واسطے توبہ کرنا، اور پھر اندھیری رات میں بولنا مولا میرے گناہ معاف کر دے. میرے گناہ میرے کو معلوم، آپ کو معلوم، یہ کو دنیا سے بھی رسوا مت فرما مولا، اور عزت کے ساتھ اٹھا لیں. اور پھر اپنے بزرگوں کو بھی یاد کرنا، اے اللہ میرے والدین کی خبر کو بھی نور سے منور کر دے. کبھی دعا کرے امی کی خبر پہ جا کے، کبھی امی کی آواز سے گھر میں بیٹھ کے دعا کرے، کبھی اپنے باوا جان کو دعا کرے. ہم دعا کا کرتے، دعا تو منگتے ہی نہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں ہم نے کو دعا کی کیا ضرورت، پھگڑ میں جب مل رہا تو اپن کہیں کو منگنا اللہ سے ہے نا. دعا کرتے رہو. الدعاء مخ العبادہ، دعا بھی عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا بھی حصہ ہے اس کا. میرے عزیز بہنوں، مدرسہ دارالمحمدیہ کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ تقریب رکھ کر آپ کو جمع کیا اور دین کی بات بتانے آپ کو ایک جگہ ہونا پڑا. آج میری 2 گزارشیں ہیں. پہلے تو جو گزارشات عرض کر دیا ہوں وہ الگ ہے. ایک گزارش یہ ہے کہ اپنے بچیوں کے کپڑے اچھے کرو، اپنے گھروں میں پلوں کا نظام کرو. آپ کو معلوم آنے والے دنوں میں معراج ہوتی نا، معراج کی رات آتی نا، میں جامع مسجد چوک میں جلسہ ہوتا میرا، میں وہاں اکثر عورتوں کو بولتا ہوں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے گھر کے اندر بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئے. کیوں کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ آپ کی اور میری امی جان نے اپنے سر سے نقاب ہٹا دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دیکھیے میرے آقا اگر جبرائیل ہے تو میں سر سے نقاب ہٹا لوں تو وہ چلے جائیں گے، اور میں سر پہ نقاب اوڑھوں گی تو وہ آ جائیں گے.
اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ایسا، اور سرکار کو آپ نے تسلی دینے کے لیے سر پہ سے پلو ہٹایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر نہیں آئے، پھر آپ نے سر پہ پلو ڈالا اور کہا اب بولو آپ کو جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ کہا ہاں نظر آ رہے ہیں۔ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا مبارک ہو آپ کو کہ آپ اللہ کے طرف سے آنے والے جبرائیل ہے، اور وہ جبرائیل اسی گھر میں آتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے، اور وہ گھر میں آتے ہیں جہاں فوٹوਆਂ نہیں رہتے، عورتیں کپڑے پہن کے لنگی نہیں رہتی، اور وہ گھروں میں آتے ہیں جہاں سر پہ پلو نہیں رہتا، وہ گھروں میں بھی نہیں آتے، اور وہ گھروں میں بھی نہیں آتے جہاں بچے ٹائٹ کپڑے پچیاں پہن کے اپنی اوڑھنیاں اتار دیتے ہیں۔ اجی اماں جان، باوا بھی مرد ہے، بھائی بھی مرد ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے بھی حجاب کرنا، ان سے بھی پردہ کرنا، ان سے بھی دور رہنا، ان کو بھی اپنے جسم کو نہیں دکھانا، ٹائٹ کپڑے کبھی نہیں پہننا۔ ٹائٹ کپڑے پہننے سے کیا ہوتا معلوم؟ آپ کا جسم نظر آتا، اس کو کہتے ہیں کپڑے پہن کے لنگے رہنا، اور یہ اللہ کے پاس اللہ کا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ لہٰذا رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں نہیں آتے، اور آپ کے رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں کوئی انعامات و اکرامات نہیں ڈالتے۔ اس لیے ہم بھی بولتے کیا مولانا برکت نہیں ہے؟ کہاں ہے برکت؟ بھی غلط ہے تو پھر برکت کہاں سے آئیں گی؟ ہے نہیں، برکت بھی اچھے رہیں گے تو برکتیں آئیں گے، برکت بھی اگر نمازی رہیں گے، برکت بھی بچیوں کو نمازی بنائیں گے، برکت بھی ڈریس اچھا پہنائیں گے تو رحمت کے بھی فرشتے آئیں گے، اور پھر خواب میں شاید کوئی موقع بھی آ جائے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اچھی انعامات و اکرامات بھی نواز دیں۔ اس لیے بیٹی بہن اچھے کپڑے پہنو، اور بلوزوں میں بھی استین رکھے تو فل رکھو، پیٹ مت دکھاؤ، پیٹ مت دکھاؤ، پیٹ یعنی جو بیچ میں کپڑا اضافہ کر لو، اور وہ کپڑا اپنے ایسا رہو کہ پیٹ بھی نظر نہ آئے، نہ شوہر کو دکھا سکتے ہیں، نہ بیٹا پیٹ دیکھ سکتا ہے، نہ بیوی یعنی نہ باوا دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی اور خرابتدار آپ کا پیٹ دیکھ سکتا ہے۔ صرف اور صرف آپ کو پیٹ دیکھنے کا حق صرف شوہر کو ہے، آپ کا حسن دیکھنے کا حق صرف شوہر کو ہے، آپ کا سیٹ لگانا، آپ کا چہرے پہ پینٹ لگانا، آپ کا خوبصورت بننا، یہ سب چیزیں صرف شوہر کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ کے پاس اجر ہے، اگر آپ دنیا داروں کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا عذاب بھی ہے۔ میں یہ چند گزارشات آپ سے کر رہا ہوں۔ اب آنے والا مہینہ آپ کو معلوم شعبان ہے، میرے رسول نے فرمایا یہ رجب کا مہینہ ہے، اور یہ رجب کا مہینہ گویا اللہ کا مہینہ ہے، گویا یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان فصل کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے، یعنی یہ مہینہ اللہ کا ہے، آنے والا مہینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور پھر رمضان جب آئے گا تو آپ کو نیکیاں حاصل کرنے کا مہینہ آ جائے گا۔ یہ رات، یہ شعبان میں آپ کو معراج آتی ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ اللہ بلا کر آپ کو تحفہ نماز کا دیے، اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا۔ انشاءاللہ اس کے تفصیلات شب برات کے دن میں جامع مسجد چوک میں عرض کروں گا، اور شب برات آئے گی۔ برات کون سی ہے معلوم؟ شعبان میں آتی، اور برات کے معنی کیا ہے معلوم؟ اس دن چٹھیاں اڑتے، کس کے چٹھیاں؟ آگے کون رہنے والا ہے اور کون جانے والا ہے، چٹھیاں اٹھنے کا دن ہے۔ وہ چٹھیاں نہیں مہینے کو پیسے آتے سو، یہ چٹھی وہ چٹھی رہیں گی، پھر آئندہ رمضان آپ رہیں گے نہیں رہیں گے پتہ نہیں۔ تو برات میں آپ کو اللہ سے اپنی عمر درازی کی دعا مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے، آئندہ اچھا زندگی گزارنے کا عزم کرنا ہے۔ پھر شب قدر رمضان میں آئے گی، اللہ نے اس کے بارے میں جیسے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، یعنی شب قدر ایک ایسی رات ہے جو آپ 83 برس جاگنے کا ثواب دیں گے۔ 83 برس کوئی شب قدر میں اللہ اکبر کہے تو 83 برس اللہ اکبر کہنے کا اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز بہنوں، جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت سمجھو، توبہ کرو، استغفار کرو، دینی مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجو، اور یہ مدرسے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ مدرسے کے ذمہ دار، اگر کمرے چھوٹے ہیں دل بڑے ہیں، ماشاءاللہ
بعض وقت بلڈنگاں بڑے رہتے دل چھوٹے رہتے، یہاں دل چھوٹے نہیں ہیں، دل بڑے ہیں، خدمت خلق کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ کا کام ہے آ کے آپ علم حاصل کر لیجئے، قرآن سیکھ لیجئے۔ آپ میں ہمارے یہاں کے ذمہ داروں کو بھی کہوں گا کہ خواتین کا بھی انتظام کرے، اور یعنی بزرگوں کا بھی انتظام کرے، اور ان کو بھی قرآن سکھائے، بچوں کو بھی سکھائے، بڑوں کو بھی سکھائے، جو سیکھنے آتا اس کو سکھا دیجئے، اس سے آپ کو اجر ملے گا۔ اللہ اس مدرسے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ پھر ہمارے محسن اور ہمارے محبت کرنے والے پورے حضرات میں ایک شخصیت محمد عمر صاحب کی ہے، یہ ماشاءاللہ ان کا بھی ایک جوش ہے، مسجدوں کو آباد کرنا، مدرسوں میں جانا، مدرسوں میں خدمت کرنا، ایک شعور بیداری کا کام کرتے ہیں۔ اللہ ان کی عمر صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان سے خوب دین کا کام لے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری عزیز بہن، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، آپ کو دھوپ میں بٹھایا، میں خوش شرمندگی ہے، مگر میری بہن میں دعا کرتا ہوں کہ تو جتنا دھوپ میں بیٹھی ہے، اللہ آخرت میں اتنی ٹھنڈک تجھے اللہ عطا فرمائے، اور دنیا میں تیرے کو عزت دے، آخرت میں بھی عزت دے، اس وقت کی رابع بصریہ تجھے بنا دے، رسول کی صحیح شیدائی تجھے بنا دے، رسول کی سچی محبت تیرے دلوں میں عطا فرما دے، اور تو دین کی خدمت کرنے والی بن جا۔ غیروں میں آج دین کو بتانے والے نہیں ہیں، اللہ آپ کے گھر میں دین کے رہبر پیدا فرما دے، دین بتاؤ۔ آج دین لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اس واسطے سے ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ بتاؤ محمد کیسے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاؤ۔ پتھر کھا کر دعا دینے والے کوئی نہیں تھے، میرے آقا تھے۔ مصیبتیں سہ کے بھی دعا دینے والے میرے آقا تھے، ہر مصیبت کو سہ کر دعا دینے والے میرے آقا تھے۔ وہ امتی ہے آپ، اس کے ماننے والے ہیں۔ آپ بھی اگر 100 ظلم کیا تو نے، ایک آہ نہ کی ہم نے، وہ ظرف تمہارا تھا، یہ ظرف ہمارا ہے۔ ہمارے رسول کا ظرف یہ تھا کہ قصور معاف کرتے تھے، ہم بھی معاف کرتے ہیں، اپنے قصوروں کو بھی اور اپنے کو تکلیف دینے والوں کے بھی قصوروں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اے اللہ آج ہم تیرے سامنے اپنی فریاد کرتے ہیں۔ آئیے ہم سب دعا کر لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ اس جلسے کو دین دگنی، اس مدرسے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی یہاں کام کر رہے ہیں سب کی عمر میں، صحت میں، سب یہاں کے معاملات میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں، رزق میں، صحت میں، عمر میں، نیک اعمال میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ میاں بیوی کے جھگڑوں کو محبت میں بدل دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جس کے شادیاں نے ان کے لیے پیامات عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی ہم گناہگار عرض کیے ہیں، اے اللہ اس کی وجہ سے سننے والوں کو بھی بخش دیجئے اور بولنے والے کو بھی بخش دیجئے، اور اس کو ہم سب کو اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اجعلني في عين الصغير والناس كبيرا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله۔